جی آپ نے ایک میسج کیا ہے برابر؟ جی ہاں، اور میسج یہ کیا ہے آپ نے؟ عمار قاسم صاحب کوئی ہیں، جی ان کے جی لیے جی کیا جی تھا، انہوں نے کچھ جی جی گروپ میں حضرت، جی بھیجا تھا تو ان کے لیے کیا جی تھا۔ آپ نے لکھا ہے دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی زندوں کو مرنے نہیں دیتا ہے۔ وہ تو کیا کہتے ہیں، مولانا محمود الحسن صاحب نے مرثیہ لکھا ہے، ہاں جی جی، اور رشید آگے لکھا احمد ہے جی گنگوہی جی جی، کے انتقال کرنے سے۔ ہاں جی جی جی، دیوبندی کعبے میں پہنچ کر بھی گنگوں کا راستہ ڈھونڈتا ہے، برابر نا؟ جی۔ تو اس میں کوئی آپ فتویٰ ہے کون حضرت؟ بول رہے ہیں؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ میں علی اصغر بول رہا ہوں۔ اچھا، آپ علی اصغر بول رہے ہیں؟ جی، جی بتائیں۔ تو یہ جو ہے زندوں کو مرنے نہ دیا، یہ گستاخی ہے نا؟ ہاں؟ یہ گستاخی ہے کیا؟ کسی نے کہا کہ مطلب یہ کیا ہے آپ لوگوں کے نزدیک، کیا ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ دیکھو، گستاخی تو ہے نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ لوگ عالم ہیں، ذرا سمجھا دیں گے تو اچھا رہے گا حضرت۔ آپ لوگ گروپ میں جی جتنی باتیں کرتے ہیں جی جی، تو آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ دوسروں سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو حضرت جب گستاخی ہے آپ نے کیا بھیج ہے؟ دیا حضرت، اسی لیے تو فون کیا گیا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے کہ آپ ذرا سمجھا دیں۔ بہت ساری بات اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے اور آپ سے اگر پوچھ لے، تو جب آپ نے تحریر بھیجی حضرت تو فتویٰ تو لگائیں گے نا آپ، کہ نہیں لگائیں گے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں کس میں؟ جو ہم نے بھیجا ہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ وہ تو بول دیا ہوں میں، پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے کہ رشید احمد گنگوہی، اللہ تعالیٰ کا کیا دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی زندوں کو مرنے نہیں دیتا، اور آگے لکھا ہاں ہے نا کہ کعبے میں پہنچ کر کے ہاں بھی گنگوں کا راستہ ڈھونڈتا ہے، یہ ہے نا؟ جی۔ تو یہ گستاخی ہے نا حضرت؟ ہاں؟ یہ گستاخی ہے کیا؟ یار آپ لوگ بتائیں یہ کیا ہے؟ اور آپ نے بھیجا کہ ہم نے بھیجا ہے؟ آپ تحریر آپ نے بھیجی ہے حضرت، ہم تو کہہ رہے ہیں گستاخی نہیں ہے۔ نہ کر کے جی وہاں پر جی گنگوں کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، جی گنگوں کے بارے میں گنگوں جی کی جی صدا لگا رہے ہیں، تو جی اس جی، کا کیا مطلب ہے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں حضرت آپ سے۔ آپ وہاں کعبے کی زیارت آپ کرتا نے ہے نہیں بھر رہا ہے تو وہ گنگوں کے لیے تڑپ رہا ہے۔ حضرت جابر صاحب، جب آپ نے بھیجا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اس پر حکم کیا لگے گا، تو پھر آپ بھیج کیوں دیے؟ اگر پتہ ہے بتا دینا کیا ہے۔ کیا چیز؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں گستاخی تو بتا دینا حضرت۔ آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو آپ یہ سب بہت کچھ بول رہے ہیں لیکن حکم نہیں لگا رہے ہیں آپ۔ میں تو جو کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں پوچھتا آپ سے نا، ہم تو وہی پوچھ میں رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ نہیں دے رہے ہیں آپ، حکم لگائیں نا، حکم پوچھا جا رہا ہے آپ سے۔ کس چیز کا حکم؟ آپ نے جو تحریر کی ہے کہ گنگوہی جو ہے زندوں کو مرنے نہیں دیتا اور وہاں کعبے میں جا کر گنگوں کا راستہ ڈھونڈتا ہے، تو اس پر حکم کیا لگے گا اتنا بتا دینا۔ جو پوچھ رہے ہیں وہی بتائیں۔ تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ محمود الحسن دیوبندی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب ہم کعبے میں پہنچے تو جی وہاں کعبے کی زیارت کی شیر سے ان کی مراد اور مقصد ہی سمجھ گیا۔ جی اچھا ایک منٹ ہولڈ کیجیے۔ نہیں حضرت، ہولڈ نہ کریں، اتنا ٹائم نہیں ہے، ذرا بتائیں، ذرا جلدی بتائیں، ابھی حکم نہیں لگا رہے ہیں آپ۔ ہیلو، یہی ان کی عادت ہے۔ کیا ہوا؟ ارے بھاگ گئے کیا؟ آپ پریشان نہ ہو، آپ حکم نہیں لگا حضرت، آپ حکم نہیں لگائیں گے؟ مولانا جاوید رضا صاحب حکم نہیں لگائیں گے آپ؟ کہ ابھی سب حکم لگ گیا، پریشان کیا؟ آپ کا جو اعتراض ہے آپ اپنا اعتراض کر کے وہ کیجیے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ پریشان کیا؟ ارے ہم اعتراض نہیں کر رہے ہیں، آپ اعتراض کر رہے ہیں اس عبارت پر، اعتراض ہمیں کرنے کے لیے بول رہے ہیں آپ۔ اعتراض آپ نے اپنی تحریر بھیجی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حکم کیا ہے اس کے اوپر۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا جو وہ محمد عمار قاسم ہے، ارے جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ نے مجھے وہ ادھر ادھر باتیں نہ کریں، جلدی بتائیں کہ وہ تحریر بھیجی ہے، حکم کیا لگے گا اس کے اوپر؟ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں نا، تحریر آپ نے بھیجی ہے نا، تو آپ سے سوال آپ سے ہو رہا ہے، سوال آپ سے ہو رہا ہے، آپ ذرا جواب دیں۔ جو آپ نے جو تحریر بھیجی ہے کہ وہ یہ رشید میں گنگوہی زندوں کو مرنے نہیں دیتے، حکم کیا لگے گا؟ اور کعبے میں جا کے گنگوں کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، حکم لگائے نا۔ یار
मैं आपसे मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ, एक शेर का मतलब पूछ रहे हो, किसका मतलब पूछ रहे हो? वही शेर का, दोनों का बात, दोनों बात है, दोनों गुस्ताखी है ना, हाँ? दोनों गुस्ताखी है ना, दोनों अशार। दोनों शेर में क्या है, पहला और दूसरा मिसरा क्या है? आपको पता नहीं कुछ, आप भेज रहे हैं, पता नहीं आपको? यार मैंने भेज दिया, तुम इतना देर हो गया, 3 मरतबा आपको बोल दिया आपने, ये तहरीर लिखी है, ये तहरीर लिखी है, आप कुछ बोल नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे, हुक्म नहीं दे रहे हैं, लगा रहे हैं आप, और अब मुझे पूछ रहे हैं क्या एतराज़ कर रहे हो? अभी जो है मैं बाद में तुमको जवाब दे। नहीं, भागो मत। देखो देखो, आपके पर्सनल में हवाला भेजो, आपके पर्सनल पे हवाला देखें, ये हवाला आप हुक्म नहीं लगाएंगे ना, ये रसाइले, सुनो, खामोश रहो, रसाइले मिलाद हबीब एक किताब है, देखिए सलाहुद्दीन सईदी, सफ़ा नंबर 174 पे लिखते हैं, शायराना मजाक अलग होता है, उसमें हुदूद शरइया निगाह में नहीं रखी जाती, क्योंकि ये पहले ही फैसला हो चुका है कि उनमें मुबालगा होता है और उनमें किसी के अकायद का सुराग नहीं लग सकता। यही आड़ लेकर तो नवाब साहब भी रिहाई पा सकते हैं। ये तो ये देखो, ये कह दिया कि अशार पर हुक्म नहीं लगता, ठीक है, पहली बात अशार पर हुक्म नहीं लगता। अब दूसरी बात मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने जो जुर्अत की है, आपने कहा ये आपकी किताब है, वही बात आपके यहाँ लिखी जा रही है, आप हुक्म लगाएं, जो हुक्म आप यहाँ लगाएंगे वही हुक्म मैं आप पर और आपके मुजद्दिद पर, आपके मसलक के मुफ्ती पर लगाऊंगा। ज़रा हिम्मत करके, पहली बात तो आपके जो आपने जो अशार भेजा है उस पर कोई हुक्म न लगेगा। ये देखो, ये किताब है, ये मदाह आला हज़रत, ठीक है, और इसके सफ़ा नंबर 25 पर क्या लिख रहा है देखें। आपको कुछ पता नहीं है, आ जाते हो मुंह उठा करके, हुक्म लगाने की हिम्मत नहीं है। 25 पर लिख रहा है, शिफा बीमार पाते हैं तुफ़ैल हज़रत ईसा, है ज़िंदा कर रहा मुर्दे खुर्राम अहमद रज़ा का। यानी ईसा अलैहिस्सलाम तो सिर्फ शिफा, उनके वसीले से सिर्फ लोग शिफा पाते हैं, लेकिन अहमद रज़ा के पैर के ठोकर से मुर्दे ज़िंदा होते हैं, मुर्दा ज़िंदा होता है। बताओ, पैर के ठोकर से मुर्दा ज़िंदा होता है। जनाब, कुछ है आपके पास अकल? अपनी किताब का मुताला करते नहीं हो, आ जाते हो मुँह उठा करके दूसरे पर एतराज़ करने के लिए। ये हवाला भेज दिया, पर्सनल में हवाला भेज दिया, ठीक है। क्या कहा? शिफा बीमार पाते हैं, यानी बीमार जो तो शिफा पाते हैं, तुफ़ैल हज़रत ईसा, है ज़िंदा कर रहा मुर्दे खुर्राम अहमद रज़ा का। ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं कर सकते, वो सिर्फ शिफा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मुजद्दिद पैर के ठोकर से मुर्दे को ज़िंदा करता है। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बयान किया है, मौजज़ा बयान किया है कि परिंदों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करते थे वो, और वो कुरान के इनकार कर रहा है। यहाँ पे दूसरा हवाला दे रहा हूँ, दूसरा हवाला। कहाँ था भागोगे? देखो तुम्हारे को मैं, अब ये खाली एतराज़ करने के लिए पैदा हुए हो। तुमने कहा काबे में जा कर के गंगों का रास्ता तलाश करता है ना, हमारे यहाँ लिखा हुआ है, बोल रहे हो तुम ना। अशार, पहली बात तो अशार है, तुम्हारा वसूल ये है, अशार पर एतराज़ नहीं कर सकते। तो अब अगर एतराज़ करोगे, हुक्म लगाओ इसके ऊपर। सबअ सनाबिल है, और ये सबअ सनाबिल वो किताब है जो तुम्हारे फतवा रज़विया में तुम्हारा मुजद्दिद ने कहा है ये बारगाह रिसालत में मकबूल है, ठीक है। फतवा रज़विया के अंदर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सफ़ा नंबर 164 पे लिखता है, देखो, मनक़ूल है कि एक मरतबा हज़रत मखदूम जहानिया काबा मुकर्रम में हाजिर थे, आधी रात का वक्त था और काबा मुअज़्ज़म आपको नज़र ना आता था। अर्ज़ किया कि या इलाही, काबा नज़र नहीं आया। इरशाद हुआ कि काबा शेख नसीरुद्दीन महमूद के तवाफ़ के लिए दहली गया हुआ है। आपके दिल में ख्याल आया कि सुबहान अल्लाह, मैं तो काबा के तवाफ़ को आऊँ और काबा ख़ुद उनके तवाफ़ को जाए, लिहाजा बेहतर ही है कि मैं उन्हीं की तवाफ़ को जाऊँ। चुनांचे आप उस जगह से चल पड़े और दिल में 3 चीज़ों की नीयत की। एक तो तवाफ़ करें, दूसरे उनके वज़ू का पानी पिएँ, तीसरे एक कि उनका जो डोला अपने कांधे पर ला दें। जब आप दिल्ली में हज़रत नसीरुद्दीन महमूद क़ुद्दसल्लाहु रूहहू के खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत मखदूम क़िबला की जानिब मुख किए हुए वज़ू फरमा रहे थे। ये आगे तो वहाँ का तुम कहते हो अशार पे इतराज़ कर रहे हो कि काबे में जाकर गंगों का रास्ता ढूंढ रहा है। यहाँ तो काबे में जाकर काबा के तवाफ़ से एराज़ करके किसके तुम उसके पीर के पास जा रहा है कि उसका तवाफ़ करूँगा, उसकी तवाफ़ करूँगा मैं। अब काबे का तवाफ़ नहीं, काबे में जा कर के किसका रास्ता तलाश कर रहा है? तुम्हारे पीर का, ठीक है। पीर नसीरुद्दीन महमूद के तवाफ़ के लिए चला।
کعبے میں جا کے اس کا خیال کر رہا ہے، وہاں جا رہا ہے طواف، جبکہ کعبے کے علاوہ کسی کا طواف کرنا تمہارے یہ بہار شریعت کے اندر جو ہے حرام لکھا ہوا ہے، حرام۔ بتاؤ، جو تمہارے یہاں حرام ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ تم بتاؤ ہمارے اس رسول اللہ کی اشعار پر کس نے حکم لگایا ہمارے گھر سے؟ بتاؤ، اوقاف کچھ ہے نہیں تمہارے پاس کوئی فتویٰ وغیرہ، خالی منہ اٹھا کے بس دیوبندی کا عالم ہے لکھ دیا، حکم لگا دو، اعتراض کر دو۔ تم پیدا ہی ہوتے ہو اعتراض کرنے کے لیے، اہل حق اہل سنت جماعت مسلمانوں پر اعتراض کرنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، انگلی اٹھانے کے لیے تم پیدا ہوئے ہو۔ نہ تمہارے پاس کوئی اوقات ہے، نہ تمہارے پاس کوئی دلائل ہے، صرف تم رسوا اور ذلیل ہونے کے لیے آتے ہو۔ تم کو شرم حیا کچھ نہیں ہے۔ ہیلو، بھاگ گئے سامعین، دیکھیں یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے ان کی اوقات۔ جس طرح اس کا امام، اس کا مجدد پوری زندگی علماء اہل سنت، علماء حقہ کے ذات پر، ان کی عبارت پر، ان کی کتابوں پر غلط اور باطل اور جھوٹا الزام لگایا ہے اور مر گیا اسی حال میں۔ ان کی تمام ضروریت یہی فطرت پر چل رہی ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی دلائل ہے، نہ کوئی حکم ہے، بس اعتراض کر کے یہ مریں گے اسی طرح۔ بھاگا فون کاٹے سامنے، دیکھیں کوئی اوقات نہیں تمہاری، رسوا ہونے آتے ہو، تحریر بھیج دیا۔ ہیلو، تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے، تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور ایک کتاب ہے، یہ دیوان محمدی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیوان محمدی ان کے مسلک میں معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیوان محمدی میں لکھتا ہے، اس دیوان محمدی جو ہے سلطان الکاملین حجت العارفین عبد النبی المختار حضرت خواجہ محمد یار فریدی قدس سرہ، اور یہ یار فریدی جو ہے اس کے عبدالحکیم سرف قادری کتاب ہے، اس کے اندر ان کو معتبر لکھا ہے، اور عبدالحکیم سرف قادری کی تقریر حسام الحرمین میں ہے، اتنی معتبر کتاب ہے یہ۔ صفحہ نمبر 33 میں لکھتا ہے، برائے لا دوائے حضرت عیسیٰ بحمد اللہ دری اجمیر ایک دارالشفائے کردہ ام پیدا۔ کیا لکھا ہے؟ دیکھو سامعین، کتنی بڑی بات لکھ دی اس نے۔ یہاں دیکھیں کیا لکھ رہا ہے اس نے، کیا لکھا بتا رہا ہوں میں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مریض کو شفا نہ دے سکے، لا علاج کر دیا، لیکن مگر ایسے مریضوں کے لیے ہم نے شفا خانہ اجمیر میں کھول دیا، اجمیر میں شفا خانہ کھول دیا، وہ اس بیماری کا شفا جس بیماری کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ کر سکے۔ یہ ہے، بتائیں، یہ ہے ان کے یہاں ان کا عقیدہ۔ بتائیں سامعین، اب بتائیں گستاخ کون ہے؟ آپ فیصلہ کریں کون گستاخ ہے؟ اگر اس پر فتویٰ لگے گا تو پھر تم بچ نہیں سکتے۔ جو میرا تو دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے، علماء حق، علماء دیوبند اہل سنت جماعت کے اکابر پر جو بھی اعتراض کرو گے، جو فتویٰ لگاؤ گے اعتراض پر، وہی فتویٰ تمہارے بڑوں پر لگے گا، تم پر لگے گا، تم بچ نہیں سکتے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں تمہاری رسوائی، ذلت و خواری کو اگر چھپانا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، اعتراض مت کرو۔